www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا ذكر هادم اللذات یعنی الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، رب ذوالجلال احکم الحاکمین ہم سب کا مالک اور پالنہار، ہم سب کا مربی، ہمیں عدم سے وجود دینے والا، ہمیں نطفے سے خوبصورت بنانے والا، ہمیں ماں کے پیٹ میں خون پر بڑا کرنے والا اور چہچہاتی شکل بنانے والا، وہ رب کریم، وہ ذوالجلال والاکرام، وہ مالک، وہ خالق، وہ پالنہار، وہ مربی، وہ ہمارا اللہ، وہ ہمارا آقا، وہ ہمارا سب کچھ، اس کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم ہوا کہ ہم سب کو دینی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا میں روزانہ راتوں میں نہ معلوم کتنی محفلیں سجتی ہے، کوئی فلم کے عنوان پر، کوئی غیبت کے عنوان پر، کوئی برائیوں کے عنوان پر، کوئی کس عنوان پر، کس عنوان پر. وہیں پر کچھ مجلسیں وہ بھی ہوتی ہوگی دنیا میں جو اللہ اس کے رسول کی نسبت پر قائم ہوتی ہے، جس میں اللہ اس کے رسول کے تذکرے ہوتے ہیں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنوایا جاتا ہے اور اس بھولے بھٹکے بندے کو اپنے رب سے ملایا جاتا ہے. ایسی بھی کچھ مجلسیں ہوگی. انہی مجالس میں ہماری بھی ایک مجلس ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اب تعالی جل شان ہو عصر اور فجر کی نماز میں ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے. وہ کرامن کاتبین اپنی جگہ، ان کا کام میری زندگی پر نظر رکھ کر میرا حساب تیار کرنا. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ وہ بھیج رہا ہے کہ جو میری حفاظت کرتا ہے. آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں گاڑی دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ بچا نہیں ہوگا، لیکن اندر سے صحیح سلامت نکل آئے. یہ بچانے والے اللہ ہی کے وہ فرشتے ہیں جو ساتھ ہوا کرتے ہیں. یہ وہ ملائکہ ہیں جو ہماری حفاظت کر لیتے ہیں، ہمیں بچا لیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھوکر لگتی ہے، انسان مر جاتا ہے، بس اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا. تو میری آپ کی حفاظت کے لیے تعالی جل شانہ روزانہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے. ان کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ روایتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ موجودہ بیت اللہ کے مقابلے میں ایک بیت اللہ 7ویں آسمان پر ہے، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اگر اس بیت المعمور سے ایک رسی لٹکائی جائے تو سیدھی کعبۃ اللہ پر آئے گی، یعنی بالکل اس کے برابر ہے۔ اور اس بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک فرشتہ ایک مرتبہ جب طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ آپ انداز لگائیں کہ کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، کوئی عدد ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ روزانہ عصر کی نماز میں میری حفاظت میں فرشتہ بھیجتا ہے، فجر کی نماز میں میری حفاظت میں فرشتہ بھیجتا ہے، اور یہ فرشتے عصر اور فجر میں جمع ہوتے ہیں۔ عصر میں ڈے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں، نائٹ والے بھی آ جاتے ہیں۔ فجر میں نائٹ والے بھی ہوتے ہیں جو فجر کے بعد جانے والے ہیں، ان کی ڈیوٹی فجر کے بعد ختم ہوگی، اور ڈے والا فرشتہ بھی آ جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی فجر سے پہلے شروع ہو گئی۔ اسی لیے فجر میں اور عصر میں بے شمار ملائکہ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ صحابہ نے ایک سوال رکھا، فرمایا یا رسول اللہ قیامت میں اللہ کا دیدار زیارت ہوگی؟ فرمایا ہاں بالکل ہوگی۔ فرمایا ہجوم بھیڑ بھاڑ ازدحام تو نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں بیچ میں کوئی آدمی ہو اور مجمع بڑا ہو تو وہ آدمی بیچ میں نظر نہیں آئے گا۔ تو قیامت میں اربوں خربوں انسان، آدم سے قیامت تک کی انسانیت کی بھیڑ، اور پھر اس کے ساتھ جن جو مومنین ہیں وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اتنی بڑی تعداد تو اللہ کو دیکھنے میں بھیڑ بھاڑ تو نہیں ہوگی، ہجوم تو نہیں ہوگا، ازدحام نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ حضرت نے فرمایا تم سورج کو دیکھ رہے ہو نا، یہ دن کا واقعہ۔ ایک مرتبہ رات میں کچھ صحابہ نے سوال فرمایا تو حضرت نے فرمایا تم چاند کو دیکھ رہے ہو نا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ہر آدمی اپنے مکان میں بیٹھ کر سورج اور چاند کا نظارہ کر لیتا ہے، کوئی ازدحام نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں اپنے مکانوں میں بیٹھ کر اللہ کا دیدار ہو جائے گا، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، کوئی ازدحام نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنے جنت کے مکان سے اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، حضرت نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اللہ کا دیدار نصیب کرے، اللہ کی زیارت تمہیں نصیب ہو، تو تم دو نمازوں کی خاص طور پر پابندی کرو، فجر اور عصر۔ ویسے تو ساری نمازوں کی ہمیں پابندی کرنا ہے، حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی پابندی، وصلاۃ الوسطی، خاص کر کے عصر کی نماز۔ دوسری روایت میں فرمایا من صلی البردین، جس نے دو ٹھنڈک والی نماز پڑھی، فجر اور عصر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، اور وہ ہے فجر اور عصر۔ فرمایا جو ان دو نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ اس کو اپنا دیدار ضرور نصیب فرمائے گی، اپنی زیارت نصیب فرمائے گی۔ اور میرے بھائیو وعید بھی سنو، جس نے عصر کی نماز کو وقت مستحب میں چھوڑ دیا، وقت مستحب، یہاں تک کہ آفتاب پیلا پڑ گیا اور نماز مکروہ ٹائم میں چلی گئی، قضا نہیں ہوئی، مکروہ ٹائم میں چلی گئی۔ فرمایا جس کی عصر کی نماز وقت مستحب سے فوت ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے
فقد وطیر اہلہ و مالہ، اس کا مال اور اس کی آل اولاد لٹ گئی، ختم ہو گئی۔ ایک مطلب تو اس حدیث شریف کا علماء نے محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطلاع دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ اگر تم نے عصر کی نماز کو وقت مستحب سے چھوڑا تو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ تمہارے آل اولاد لٹ گئے۔ اور ایک مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ نبی بد دعا دے رہے ہیں، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، نبی کہتا ہے کہ میں بد دعا دے رہا ہوں، اللہ اس کے مال کو بھی پامال کر دے، اس کی آل اولاد کو بھی پامال کر دے۔ آپ بتائیں کہ نبی جس کو بد دعا دے کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کئی روایتوں میں اللہ کے نبی نے لعنت کا لفظ استعمال فرمایا۔ آپ نے ایک روایت میں فرمایا لعنت سارق، چور پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا لعنت راشی والمرتشی، رشوت دینے والا رشوت کھانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا لعن آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود کو لکھنے والے پر، سود پر گواہ بننے والوں پر، سب پر اللہ کی لعنت۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا لعنت ہو اس آدمی پر جس کے ماں باپ کو وہ ستانے والا ہو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت ہو اس آدمی پر جس نے حرام کا مال کھایا۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا لعنت ہو اس آدمی پر جو مرد ہو کر عورت کا لباس اختیار کرتا ہے اور عورت ہو کر مرد کا لباس اختیار کرتی ہے۔ یہ تمام شکلوں پر اللہ کی لعنت لعنت لعنت۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ ادھر نبی مجھ کو کہہ رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جا، اور میں ادھر دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے جنت عطا فرما، اللہ مجھے تیری قربت عطا فرما، اللہ مجھے تیری نزدیکی عطا فرما۔ میرے اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال پر نبی نے جو میرے لیے لعنت اور بد دعا کر دی ہے، میری دعا قبول ہوگی یا نبی کی بد دعا قبول ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے، نبی علیہ السلام کی بد دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے آپ نے فضائل اعمال میں روایت سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چلتے جا رہے ہیں اور آمین آمین بولتے جا رہے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ عجیب و غریب عمل ہوا آپ کا، کوئی تو ہمیں نظر آ نہیں رہا تھا اور آپ آمین بول رہے تھے۔ فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتوں نے، جبریل نے یوں کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ نبی کہتے ہیں آمین۔ دوسری سیڑھی پر فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے۔ نبی فرماتے آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ رمضان میں گناہ کرتے رہا، برائیاں کرتے رہا، بد اخلاقیاں کرتے رہا۔ نبی فرماتے آمین۔ جبریل کی بد دعا اور نبی کا آمین یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا۔ روایت اگر آپ پڑھو گے تو 20 روایتوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کے کلمات استعمال فرمائے۔ لعنت ہو اس آدمی پر، لعنت ہو اس آدمی پر، لعنت ہو۔ آپ نے ایک روایت میں فرمایا الواصلہ والمستوصلہ پر لعنت۔ کون واصلہ مستوصلہ؟ وہ عورت جس نے اپنی چوٹی کو لمبی بنانے کے لیے دوسروں کے بال ڈالے۔ بال چھوٹے تھے، چوٹی لمبی کرنا تھی تو دوسروں کی دوسری عورت کے بال لے کر ڈالے۔ دھاگے اگر عورت ڈالتی ہے جس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل بال،
وہ ڈال سکتی ہے، بالکل اجازت، حتیٰ کہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ ڈال سکتی ہے۔ لیکن اوریجنل کسی عورت کے بال اگر اپنے سر میں ڈالتی ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت، اور جس نے اس کو ملانے میں مدد کی اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اعضاء بہت قیمتی ہے، اور قیمتی عضو کو مارکیٹ میں بیچا گیا، یہ بالوں کی ذلتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تمہاری ذلتی پسند ہے۔ تو بے شمار روایتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا لفظ استعمال فرمایا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور کام وہ کر رہے ہیں کہ نبی کی لعنت کے مستحق بن رہے ہیں، تو پھر ہماری دعاؤں کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ عصر اور فجر میں فرشتے ہماری نماز کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، نماز نہیں ویسے بھی ہماری حفاظت کرتے ہو، ساتھ رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ جب فجر کی نماز پڑھ کے رات کے فرشتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے، کس حالت میں تم نے چھوڑا؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے اللہ میں جب گیا تھا فجر میں جب گیا تھا عصر میں تو یہ عصر کی نماز میں تھا، اور میں ابھی فجر کے بعد آیا تو یہ فجر کی نماز میں تھا، مطلب میں اس کی نیکی کی گواہی دیتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے میں اس کی نیکی کی گواہی دیتا ہوں۔ تو اللہ کا جواب سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو گیا تو بھی عبادت میں، آیا تو بھی عبادت میں، یعنی مجھے یاد کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، معاصی نہیں کی، میرے فرشتے تو اس بندے کے اوپر گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ پھر عجیب و غریب بات ہے کہ دن کا فرشتہ جب جاتا ہے عصر کے وقت، جو فجر سے ہمارے ساتھ ہو، اور عصر کے بعد جب جاتا ہے تو اللہ اس کو نہیں پوچھتا کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے، اس کو نہیں پوچھتا، رات کے فرشتے کو پوچھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات گناہوں کے مقام ہے، انسان رات میں چھپ چھپ کر گناہیں کرتا ہے، اور جب رات میں اس کی رات صحیح گزری ہے تو انشاءاللہ اس کا دن بھی صحیح گزرے گا۔ اس لیے رات کے فرشتے کو پوچھتا ہے، دن کے فرشتے کو نہیں پوچھتا۔ جب اس کی رات صحیح ہے تو یقیناً اس کا دن بھی صحیح ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، حق تعالیٰ جل شانہ نے اربوں خربوں فرشتوں کو پیدا کیا۔ کوئی فرشتہ ہمارے اعمال لکھ رہا ہے، کوئی ہماری حفاظت کر رہا ہے، کوئی ہماری نماز کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی ہماری اولادوں کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی ہمارے مکان کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی ہماری جائیداد کی حفاظت کر رہا ہے۔ بے شمار فرشتوں کو اللہ نے ہمارے اوپر رکھا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ تمام کی تمام مددیں مومنوں کے ساتھ ہیں، غیر مومن کے ساتھ نہیں، یہ مومنوں کے ساتھ۔ ایمان ایک اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے جو مالک کریم نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ میں اکثر اپنے بیانوں میں ایک بات کہتا ہوں کہ چتنی روٹی ملے غریبی ہو گزارا کر لینا، لیکن ایمان نہ چھوڑ، اس لیے کہ ایمان سے بہتر کوئی دولت نہیں ہو سکتی، اور اس کی حقیقت کا پتہ تو اسی وقت چلے گا جب ہم قبر میں جائیں گے۔ اور پھر عجیب و غریب بات ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد 2 گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ ماں نے اپنے سینے سے لگایا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ سوال کرتا ہے ہم کو، باضابطہ اپنے نبی کی زبان پر اس نے ہم کو سوال کیا ہے، لیکن کان بہرے ہیں ہمارے، ان سوالوں کو نہیں سمجھتے۔ اللہ ہم کو سوال کر رہا ہے، میرے بندے ابھی تو دنیا میں آیا، نہ کوئی تعلیم لی، نہ مدرسے میں گیا، نہ مکتب میں گیا، نہ KG میں گیا، نہ اسکول میں گیا، نہ ہائی اسکول، نہ کالج، کہیں تو نہیں گیا، تجھے دنیا میں آئے 2 گھنٹے ابھی تو ہوئے،
تجھے اپنی ہاتھ کا پتہ نہیں، تجھے اپنی آنکھ کا پتہ نہیں، تجھے اپنے پاؤں کا پتہ نہیں، تو کوئی حقیقت ابھی تو نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن ماں نے سینے سے لگایا تو تو نے دودھ کھینچنا کیسے شروع کر دیا، یہ تجھے کس نے سکھایا؟ اللہ کہتا ہے اگر اسی پر تم غور کر لو تو تمہارا رب تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ پیدا ہوتے ہی ہم نے تمہیں تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کا علم دیا، تم نے کھانا شروع کر دیا، یہ علم ہمارا دیا ہوا ہے، یہاں کے ہی ہم نے تم کو علم دیا، ورنہ 2 گھنٹے کا بچہ جو کچھ سمجھ نہیں پاتا ہے وہ کیسے اسے کیسے پتا چل رہا ہے کہ اس طرح کھینچنے سے میرے منہ میں دودھ آئے گا اور میرے پیٹ میں دودھ آئے گا؟ یہ مالک کریم کی طرف سے ایک پہلا انعام ہوا، ویسے تو دنیا میں بھیجا یہی انعام، پھر اس کے بعد یہ دوسرا انعام ہوا، پھر رب کریم فرماتے ہیں، حدیث قدسی بہت لمبی ہے مسلم شریف میں، اس کا ایک جملہ ہے، یا عبادی انکم جائعون الا من اطعمتموہ فاستطعمونی، اور میرے بندو تم تو سب کے سب بھوکے ہو مگر میں جس کو کھانا کھلاؤں، خداوند قدوس کھلانے پر جب آتا ہے تو حال یہ ہے کہ معصوم بچے کو اٹھانے والا کوئی نہیں، اللہ غیب سے نظام پیدا کر دیتا ہے۔ تفسیری روایتوں میں لکھا ہے، قرآن کریم کی تفسیر اپنی مسجدوں میں ہونی چاہیے تاکہ قرآن کی حقیقت کو آپ سمجھیں۔ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو لمبا چوڑا واقعہ بیان فرمایا 12ویں پارے میں، 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں، تو وہاں ایک لفظ آیا ہے سامری، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ سامری کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر تورات لینے گئے، اللہ نے آپ کو بلایا تو سامری نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ تمہارے پاس اگر زیورات ہو، سونا ہو، چاندی ہو تو سب لاؤ۔ ایک بہت بڑا کریا چرایا اس نے، خوب گرم کیا اور اس میں سارا سونا چاندی ڈال دیا اور ایک بچھڑے کی شکل بنائی، بچھڑے کی، اور جب وہ بچھڑا بن گیا اور ٹھنڈا ہو گیا، پگھلنا بند ہو گیا، تو اس کے پاس مٹی تھی، یہ مٹی جبریل کے پاؤں کے قدم کے نیچے کی تھی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل جہاں بیٹھتے تھے یا جہاں پاؤں رکھتے تھے وہاں گھاس اگتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے آپ کے پاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی، تو وہ مٹی اٹھا لی تھی اس نے، اس مٹی کو بچھڑے کے منہ میں ڈالا جو سونا اور چاندی کا بنا ہوا، تو وہ کچھ آواز کرنے لگا، چونکہ وہ مٹی گئی جبریل کے پاؤں کے نیچے تھی تو اس میں سے آواز آنے لگی، وہ زندہ نہیں تھا لیکن وہ مٹی کا اثر یہ ہوا کہ وہ کرنے لگا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کو یوں کہا کہ موسیٰ گمراہ ہو گئے اور کوئی کتاب نہیں، اور کہاں کا رب کہاں کا اللہ، اصل اللہ تو ہمارا یہ ہے۔ یہ دنیا میں جو بچھڑے کی پرستی شروع ہوئی ہے یہ بنیاد ہے، یہاں سے ابتدا ہوئی، کہا یہ ہے ہمارا اللہ، کو اس کو ہمیں ماننا چاہیے۔ خیر اس پر لمبی چوڑی تشریح ہے، تفسیر ہے، مجھے جو یہاں ایک بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سامری کے پاس جبریل کے پاؤں کی مٹی آئی کیسے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حرامی بچہ تھا اور اس کی ماں نے ولادت کے بعد اس کو پھینک دیا تھا اپنی عزت کو بچانے کے لیے۔ حق تعالیٰ نے اس کو بڑا کرنے کا نظام کیا، تو کیسے نظام کیا؟ جبریل امین کو بھیجتے تھے
اور جبریل امین اپنی انگلی کو اس کے منہ میں دیتے تھے جس سے دودھ اترا کرتا تھا، اور اسی دودھ کو پی کر کے یہ بچہ بڑا ہوا، جو بعد میں اللہ کا باغی ثابت ہوا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ رب کریم جب کسی کو بچانے پر آتا ہے تو کس طرح بچا لیا کرتا ہے۔ واقعات میں لکھا ہے، تفسیری کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل سے یا اسرائیل سے پوچھا گیا کہ تمہیں کسی کی روح کو قبض کرنے میں کبھی کچھ رحم سے آیا؟ تو کہا 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ تو ایک کشتی پانی میں سمندر میں بہ رہی تھی اور اللہ نے مجھ کو حکم دیا کشتی الٹ دو، موت کا وقت آ گیا، سب کا کشتی الٹ دی گئی۔ ایک تخت کے اوپر ایک ماں اپنے معصوم بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ماں کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا اور موجیں اچھل رہی تھی، اور اللہ کا مجھے حکم ملا اس کی ماں کی روح قبض کر۔ تو مجھے رحم آیا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، کس کا کیا ہوگا، لیکن اللہ کا حکم تھا، میں نے ماں کی روح کو قبض کر لیا۔ ماں دھران سے گری، بچہ رہ گیا۔ اللہ کا نظام جو بھی ہوا، یہ تو مجھے یہاں رحم آیا۔ اور دوسرا رحم آیا کہ جس وقت شداد نے جنت بنائی، اور بعضوں نے کہا کہ شداد یہ نمرود کا نام ہے، دونوں ایک ہی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا۔ اور اس نے جب اپنی جنت بنائی اور جنت تیار ہو گئی اور اس کے دیکھنے کا وقت آیا، اور یہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور ابھی بالکل دروازے پر پہنچا ہے اور اللہ کا حکم ہوا اس کی روح قبض کر، تو دل میں آیا کہ اللہ بڑے ارمان سے اتنے 1 سال سے محنت کر کے جنت بنائی ہے، اللہ کم سے کم اس کو دیکھ لینے دیتا۔ آپ بتائیے کہ ایک مکان آپ تیار کرو اور اس مکان کو سجانے کے بعد اب آپ اپنا مکان دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ابھی جو قدم رکھو اور اللہ آپ کی روح کو کھینچ لے تو دنیا والے کیا کہیں گے، بیچارہ مکان بھی دیکھ نہیں سکا، بس مجھے حکم ملا اس کی روح قبض کر، میں نے اسی وقت روح قبض کر لی۔ فرمایا ان دونوں کے اوپر مجھے بڑا ترس آیا، بڑا رحم آیا، تو اللہ کی طرف سے اسرائیل کو بتایا گیا کہ وہ جو سمندر میں تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ماں معصوم لال کو لے کر چل رہی تھی، یہ وہی جو ہے شداد اور جو ہے نمرود ہے، جس کی ماں کو ہم نے وہاں پر موت دے دی اور اس بچے کو سمندر کی موج میں بچایا اور اس تخت کو سمندر کے کنارے پر لائے، اور ہم نے اس بچے کے بڑے ہونے کا نظام کیا کہ ایک ہرنی آتی تھی اور اس کو دودھ پلاتی تھی، اور اسی میں یہ بچہ بڑا ہوا، اور جب بڑا ہوا تو میرے مقابلے پر کھڑا ہوا اور میرے ابراہیم کو آگ میں ڈالا، اور اس نے میرے مقابلے میں جنت بنائی، اور یہ اپنے شاندار فاخرانہ زندگی گزارنے لگا۔ فرمایا جس پر بچپن میں نے رحم کیا تھا وہی میرے مقابلے میں دنیا میں خدائیت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اللہ بچپن میں عجیب نظام کے تحت لوگوں کو پالا کرتا ہے، اس کا نظام بڑا عجیب ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بغیر کپڑے کے آتا ہے۔ اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں حدیث قدسی میں یوں فرمایا، یا عبادی انکم عار الا من کسوتم، اے میرے بندو میں نے تم سب کو ننگے پیدا کیے مگر کپڑے اسی کو ملیں گے جس کو میں پہناؤں گا۔ فسالونی، مجھ سے مانگو تم، میں تمہیں کپڑے عطا کروں گا۔ اب آپ کہو گے کہ ہمیں تو کپڑے ملے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کو اس سے اندازہ نہیں آئے گا، یہ روڈ پر جو پاگل لوگ گھومتے ہیں، جوان لڑکا ہے، جوان لڑکی ہے، سطر کھلا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ان میں کتنے وہ اولادیں ہوگی جو مالدار ماں باپ کی اولاد ہوگی،
لیکن دماغ خراب تھا، گھر سے نکل گئے، بھٹکتے بھٹکتے نہ معلوم کہاں سے کہاں چلتے ہوئے یہ پہنچ جاتے ہیں جن کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، ان کے ماں باپ کروڑ پتی ہے اور روڈ پر ان کی اولاد بغیر کپڑوں کے بھٹک رہی ہے۔ مالک جب برہ نہ کرنے پر آتا ہے نا، کپڑے اتارنے پر آتا ہے تو اس طرح اتار دیا کر۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت میرے پاس دعا کے لیے آئی اور اس نے آ کر مجھ کو یوں کہا کہ حضرت اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہماری 3 فیکٹریاں ہیں، بہت دیا ہے اللہ نے، لیکن میرے شوہر کو بیماری ایسی لگی ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ کچا کھیما اس کو نچوڑنا ہے اور اس کا پانی نکالنا ہے، اور پانی نکال کر اس کو گرم کرنا ہے، بوائل کرنا ہے، اور اس کے بعد اس پانی کو صبح میں پینا ہے اور شام میں پینا ہے، یہی تیری زندگی کا خوراک ہے، اور اگر اس کے علاوہ تو کچھ بھی کھائے گا تو 1 یا 2 دن میں تیری موت آ جائے گی، کروڑوں پتی کے ہوتے ہوئے وہ کھانے سے محتاج ہے۔ اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ جل شانہ یوں کہتے ہیں یا عبادی انکم جائعون، اور میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتموہ، مگر جس کو میں کھلاؤں، فاستطعمونی، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کپڑا ایسا نہیں جس میں جیب نہ ہو، چاہے جینس پینٹ ہو، چاہے شرٹ ہو، چاہے جبہ ہو، اور چاہے پجامہ ہو، اس میں بھی ایک جیب ہوگا۔ کوئی کپڑا دنیا کا ایسا نہیں جس میں جیب نہ ہو، لیکن صرف ایک کپڑا ایسا ہے جس میں کوئی جیب نہیں ہے، اور وہ میرا اور آپ کا کفن ہے، جس میں کوئی جیب نہیں۔ اور بغیر جیب کے جانے پر اللہ مجھ کو اور آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ ساری زندگی تو جیب بھرتا رہا، لیکن جب مرے گا تو تیرا کپڑا جیب سے خالی ہوگا۔ اگر کچھ آ سکتا ہے تو تیرے دل کے جیب میں جو اعمال ہوں گے وہی چلیں گے، تیرے دل کے جیب میں جو ایمان ہوگا وہی چلے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ نیک بندے کی روح جب نیک بندے کا جسم جب چلتا ہے، اس کی موت جب ہوتی ہے، اور ہم جب اس کے جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو وہ ہمارا مرحوم میت اس کی روح بول رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے تم نہیں سنتے، باقی ساری مخلوق سن رہی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اجلونی اجلونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اللہ کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں، مجھے جلدی لے چلو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی روح جس کو اپنے رب کے اوپر یقین تھا اس دنیا کے اندر کہ مجھے مرنا ہے، حساب دینا ہے، اور اس مالک کے سامنے حاضری ہے، اسی لیے تم نیک عمل کرتا رہا۔ اور میرے بندے آج تو میرے پاس آ رہا، پہلے میرے نیک بندوں کو مل لے جو تجھ سے پہلے مر چکے ہیں، شہداء ہے، صالحین ہے، اولیاء ہے، انبیاء ہے، ان سب کو تم مل لے اور اس کے بعد میری جنت میں داخل ہوگا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک بندہ جب قبر میں سلایا جاتا ہے تو روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد جب تم چلتے ہو نا تو وہ اندر میں زندہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے لگے، اللہ کے حبیب قبر میں ہم کو زندہ کیا جائے گا تو ہوش حواس ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الآن، جیسے ابھی دنیا میں ہو نا ویسے ہی ہوش حواس ہوں گی۔ تو عمر جواب دیتے ہیں اذن فلا حرج، تب تو کوئی حرج نہیں، ہم نمٹ لیں گے فرشتوں سے۔ لیکن یہ عمر ہی کہہ سکتا ہے، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔
اس لیے کہ ہماری تو عبادت کے بھی ٹھکانے نہیں. علامہ رومی نے معارف مصنوی میں ہماری عبادت کے اوپر طرز کرتے ہوئے یوں کہا ہے: چو بسجدہ کردم جزمی ندا برآمد، چو بزمین سجدہ کردم جزمی ندا برآمد. جب میں نے زمین پر سجدے کے لیے سر رکھا تو زمین کے اندر سے آواز آئی: اور سجدہ کرنے والے جلدی تیرا سر اٹھا لے، تو نے تیری ریاکاری کی وجہ سے مجھے بھی خراب کر دیا. تیری ریاکاری کا عالم یہ ہے کہ تو نے دکھلاوے کے خاطر سجدے کیے اور تو نے مجھے بھی ناپاک کر دیا. جلدی اٹھا تیرا سر. یہ تو ہماری عبادتوں کا حال ہے. ہماری کوئی رکعت خالی نہیں ہوتی ہے کہ جو خیالوں سے بھری نہ ہو. ہماری نماز ٹیپریکارڈ کی نماز ہے. جیسے ٹیپریکارڈ میں کوئی بات بھر بھی گئی وہ چلتی رہتی ہے. ہم نے بھی اللہ اکبر کہا، چلتے رہے، زبان ویسے ہی پڑتی رہی، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ بولے، لیکن حقیقت میں اللہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے. بول رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن دل و دماغ میں اللہ نہیں ہوتا. یہ تو ہماری عبادتوں کا حال ہے. اور ہمارے معاملات کا حال یہ ہے کہ اللہ ہی معاف فرمائے، اللہ ہی معاف فرمائے. ان اجلے کپڑوں کے اندر ہم اچھے لگتے ہیں، ورنہ اندر میں معاملات اتنے گندے ہیں، اتنے گندے ہیں، اتنے گندے ہیں کہ آج ہماری نمازوں کی لذتیں جو ختم ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پیٹ حرام کے لقموں سے بھرا ہوا ہے. کبھی بہن کے میراث، کبھی بھائی کے میراث، کبھی غریب کا مال، کبھی یتیم کا مال، کبھی معذور اور مجبور کا مال، کبھی اس کے مال کو ہڑپ کر لیا، کبھی اس کے مال کو ہڑپ کر لیا. افسوس کے ہیلے بہانے کر کے تقسیم کے لیے آنے والی زکات کو بھی میں نے میرے لیے جائز کر لیا. جو غریب کا حق تھا، دینے والے نے مجھے اس لیے دیا تھا کہ میں غریب پر خرچ کروں، لیکن میں نے اس کو بھی ہیلا کر کے اپنی ذات پر خرچ کر لیا. اس وقت میں آپ کو امت کا پوزیشن بتاؤں میرے بھائیوں، ہم کس منہ سے کہیں گے کہ ہم پر یہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ حکومت ظلم کر رہی ہے؟ ظلم کوئی نہیں کر رہا ہے، ظلم میرے اعمال سے آ رہے ہیں. اللہ جس کو چاہے پھر دشمن بنا دے ہمارے، لیکن دشمن بنانے کے لیے ہماری بدعمالیوں کا دخل ہے. ہماری جو بدعمالیاں اس کا دخل ہے. اگر ہمارے اعمال صحیح ہو تو پھر بدر جیسی مدد آ سکتی ہے. ہمارے اعمال صحیح ہو تو صحابہ کی طرح مدد آ سکتی ہے. چنگیز خان نے جب بغداد پر حملہ کیا، وہ تو ایک لمبی داستان ہے، کبھی کبھی جی میں آتا ہے کہ ہم تاریخ سنائیں امت کو. چنگیز خان نے جب بغداد پر حملہ کیا اور ایک دن میں تاریخ میں لکھا ہے ہزاروں سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا اور سب کی گردنوں کو کاٹ کر مینارہ بنایا. یہ مینارہ کھڑا کیا اونچا. اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے، حنفی عالم. چنگیز خان کی بیٹی نے پوچھا اتراتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے کہ بتاؤ مار تم کھا رہے ہو مسلمانوں اور ہمارا غلبہ ہو رہا ہے، تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں؟ آج بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ خود مسلمان تذبذب میں آ گیا ہے کہ اپنے ہاتھ کیا آلو کو ہاتھ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی لوگ سچے ہو؟ ایمان تذبذب میں آ گیا ہمارا، بلکہ بعض لوگ ایمان چھوڑنے پر آ گئے. تو چنگیز خان کی بیٹی اتراتی ہوئی پوچھ رہی تھی کہ آج تم سب کو ہم نے ختم کیا، بتاؤ تم حق پر یا ہم حق پر؟ اس عالم کو پتا تھا کہ میری بھی جان کا خطرہ ہے، لیکن وہ حق کا مینار تھا، حق کا پہاڑ تھا.
اس نے ایک مثال دی. اس عالم نے بڑی جامع مثال دی. فرمایا کہ چرواہا جب اپنی بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے نکلتا ہے تو ایک کتا بھی ساتھ رکھتا ہے. بہت زیادہ بکریاں ہوتی ہے نا تو ایک کتا بھی ساتھ رکھتا ہے. وہ کتے کو اس لیے ساتھ رکھتا ہے کہ ریوڑ میں سے جو بکریوں کا ریوڑ ہے اس میں سے کوئی بکری جب علیحدہ نکل جاتی ہے اور دور چلی جاتی ہے اور چرواہا اتنا دوڑ نہیں سکتا اس کے پیچھے تو کتے کو دوڑاتا ہے اور کتے کو دوڑا کر کے اشارہ کرتا ہے کہ اس بکری کو لا ریوڑ میں. چنگیز خان کی بیٹی کو کہا کہ جب وہ کتا بھونکتا ہوا اس بھاگی ہوئی بکری کو دوڑاتا ہوا جب ریوڑ میں لے آتا ہے تو پھر اس بکری کو بھی اطمینان, کتے کو بھی اطمینان اور چرواہے کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب اس بکری کی حفاظت ہو جائے گی. کہا اگر میری مثال تیری سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لے ہم بھی اپنے اللہ کے ریوڑ سے کچھ بھاگے ہوئے تھے تو تم جیسے کتوں کو ہمارے پیچھے دوڑایا گیا تاکہ ہم دوبارہ ریوڑ میں چلے جائیں اور اللہ ہماری حفاظت فرما لے. ہم مومن ہیں اور تم کتے ہو. بہت پیاری مثال سے سمجھایا, بہت پیاری مثال سے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے ہیں ان کی حقیقت تو یہ مثال بتا رہی ہے. مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو نہ چھوڑے. ایمان بڑی زبردست چیز ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں, اگر آج بھی ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائے, اس وقت میں آپ کو ایسے ایسے واقعات ہیں. ایک صاحب کے پاس زکات کی رقم آتی ہے, سنو, وہ زکات کی رقم غریب بچیوں پر, یتیم بچیوں پر خرچ کرتے, دینے والا کوئی اور ہے, اور وہ غریب اور یتیم بچیوں پر خرچ کرتا ہے, لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے, دینے والا کوئی اور ہے, یہ تو واسطہ ہے, وکیل ہے. اس کو تو یوں کہا گیا کہ تم غریبوں پر یتیموں پر خرچ کرو. یہ غریب اور یتیم بچیوں پر دے رہا ہے لیکن صحیح نیت سے نہیں, ان یتیم بچیوں سے غلط فائدہ اٹھانے کے لیے زکات دے رہا ہے. آپ بتائیے اس کا ایمان محفوظ رہا جس نے اللہ کی زکات کو, وہ بھی کسی اور کی ہے, اپنی خواہشات کے لیے استعمال کی. ہمارے معاملات کا تو یہ حال ہے کہ اللہ ہی معاف فرمائے. اس انداز سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں, اس انداز سے. یاد رکھو میرے بھائیوں, انسان جب معاصی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو اعمال کا نور ختم ہو جاتا ہے. جو نماز کا نور ہے نا, جو تلاوت کا نور ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جب گناہ کرنے سے نور ختم ہوتا ہے تو حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا تو نور کہاں سے رہے گا. بہت بچنے کی ضرورت ہے, بہت بچنے کی ضرورت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی, اور یاد رکھو آپ اور ہم بھی بچے اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اپنے نواسے کے ساتھ یوں چل رہے, بہت پیار تھا نواسے سے, بہت پیار تھا. ایک مرتبہ حضرت بازار گئے. حضرت بازار جاتے تھے کبھی کبھی اپنی ضرورت خریدنے کے لیے. امام بخاری نے مسئلہ ثابت فرمایا کہ بڑا اور مقتدا کیوں نہ ہو, ضرورت کی وجہ سے جا سکتا ہے. حضرت واپس آئے تو کہا چلو بیٹی فاطمہ کے وہاں سے ہو کر نکلو. تو صبح کا وقت تھا. حضرت بیٹی کے وہاں پہنچے اور فرمایا اینا لکا, اینا لکا. لکا کے دو معنی ہوتے. لکا کا معنی ہوتا ہے چھوٹا. ہمارے علامہ انور شاہ صاحب نے ترجمہ فرمایا, ویسے تو ترجمہ چھوٹا بچہ کہاں ہے, شاہ صاحب نے پیار بھرا ترجمہ فرمایا منا کہاں ہے. حضرت نے پوچھا منا کہاں ہے, ہمارا حسن کہاں ہے. اور لکا کا ایک معنی لئیم بھی ہوتا ہے. لئیم کا معنی شرارتی.
اردو میں بولتے ہیں پاجی. تو حضرت حسن ذرا شرارت کرتے تھے، تو محبت میں ہم بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں ارے وہ طوفانی کہاں ہے. ہم بھی اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو کہتے ہیں وہ طوفانی کہاں چلا گیا. تو حضرت نے بھی محبت میں یہ فرمایا ارے وہ ہمارا شرارتی کہاں ہے، طوفانی کہاں ہے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن کو اٹھایا، بخاری شریف میں، اور نہلایا، غسل کرایا، اور گلے میں موتیوں کا ہار پہنایا حسن کو، اور فرمایا جاؤ ابا، نانا ابا آئے، نانا ابا بلا رہے تھے. اور حسن دوڑے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے یوں ہاتھ کیا، آؤ بیٹے. اور حسن دوڑتے ہوئے حضرت کو یہاں لپٹ گئے. معانقہ فرما لیا حضرت. چھوٹے بچوں سے کیا معانقہ، مطلب گلے سے لپٹ گئے اور حضرت سونگنے لگے جیسے پھول سونگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بوسہ دینے لگے. اور پھر فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو میرے نواسوں سے محبت کرے. نبی نے تو یہ دعا دی کہ میں ان سے محبت، اور جو ان سے محبت کرے میں ان سے محبت کرتا ہوں. لیکن امت نے نبی کے نواسوں کو بھی نہیں چھوڑا. حسن کو زہر دے کر مارا اور حسین کو کربلا میں شہید کیا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو لے کر چل رہے تھے. ایک کھجور کا دانہ راستے میں پڑا ہوا ملا. بچے ہوتے ہیں، وہ دانہ اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا. حضرت نے دیکھا تو فوراً انگلی ڈال کر نکال دیا اور فرمایا بیٹے تجھے معلوم نہیں ہے مجھ پر اور میری اولاد پر صدقہ حرام ہے. بہت ممکن ہے یہ کھجور صدقے کی ہو کسی کی، اور تو نے منہ میں ڈال دیا. آپ نے انگلی ڈال کر منہ سے نکال دیا اور امت کو یہ تعلیم دی، اور میرے امتیوں تم خود تو حرام سے بچنا، لیکن اپنی اولاد کو بھی حرام سے بچانا. تمہاری اولاد کے پیٹ میں بھی حرام کا لقمہ نہ جائے. تو ادھر عبادتوں کا ہمارا یہ حال ہے، ادھر معاملات کا یہ حال ہے، ادھر اخلاق کا یہ حال ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے لوگ میرا حق ادا کریں لیکن میں کسی کا نہ دوں. یہ تو ہمارے اخلاق ہے. انصاف کی تعریف کیا ہے میرے بھائیوں؟ میرے نبی نے جو اسلام کی انصاف کی تعریف کی، ایسی تعریف کوئی نہیں کر سکتا. ہر جمعہ کے خطبے میں آپ سن رہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم. ارے اسی پر تو خطبہ ختم ہوتا ہے. اور یہ آیت سب سے پہلے خطبے کے اخیر میں کس نے پڑھی تھی؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے. سب سے پہلے آپ نے پڑھی تھی، اور یہ بڑی چونکانے والی آیت ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان بڑی چونکانے والی آیت. اس کی معانی اگر آپ سنو، اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى زکات کو صحیح طور پر ادا کرنے کا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ تمام گناہوں کو چھوڑنے کا، وَالْمُنکَرِ اور اللہ کی بغاوت والے اعمال کو چھوڑنے کا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ سب جانتا ہے. بڑی چونکانے والی آیت. اور ویسے بھی چونکانے والی آیتیں اس لیے کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں خطبے میں، جہاں یہ آیت پڑتی ہے تو چونک جاتے ہیں. ویسے بھی چونکانے والی ہے، ورنہ معنی کے اعتبار سے بہت ہی چونکانے والی ہے. اس میں ہم کو حکم دیا گیا. اسی لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ممبر اور مصلی کے بیچ میں عصا رکھا جاتا ہے. اب تو پیچھے رکھ دیا، یہاں کی وہاں پیچھے، ورنہ ممبر اور مصلی کے بیچ میں عصا ہوتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف کہ ممبر سے ہم تم کو تعلیم دیں گے اور مصلی پر عمل کرائیں گے، اور اگر اس تعلیم پر تم نے عمل نہیں کیا تو بیچ میں ڈنڈا ہے، اس سے پٹائی کریں گے.
یہ گویا کہ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم کو. لیکن اب اب جو ہے نا عصا پیچھے رکھ دیا, پیچھے رکھ کر گویا اشارہ کر دیا کہ بھائی اب مارنے کا زمانہ نہیں رہا, اب ہم پیچھے ہی رکھ دیتے ہیں اس کو. تو انصاف کی تعریف اللہ کے حبیب نے جو فرمائی ہے, آپ ساری بائبل اٹھا کر دیکھ لیں, تورات اٹھا کر دیکھ لیں, رامائن مہابھارت اور دنیا کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں, میرے نبی نے جو انصاف کی تعریف فرمائی, کیا تعریف فرمائی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں انصاف. میں دوسروں کے لیے وہ پسند کروں جو میرے لیے پسند کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے تو آپ کو بھی عزت ملے. میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی عزت کوئی نہ لے, آپ کی بیٹی کی عزت بھی کوئی نہ لے. میں چاہتا ہوں مجھے ترقی ملے, آپ کو بھی ترقی ملے. میں چاہتا ہوں کہ میری دولت کو بری نظر نہ لگے, آپ کی دولت کو بھی بری نظر نہ لگے. میں چاہتا ہوں ہماری بچی کا اچھی جگہ طے ہو, آپ کی بچی کا بھی اچھی جگہ طے ہو جائے. میں چاہتا ہوں مجھ پر کوئی حسد نہ کرے, میں بھی تو آپ پر حسد نہ کروں. میں چاہتا ہوں میری کوئی غیبت نہ کرے, میں بھی تو آپ کی غیبت نہ کروں. اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے انصاف یہ ہے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر تم نے یہ کام کیا تو انصاف ہے, اور اگر تم نے اپنے لیے تو اچھا پسند کیا اور دوسروں کے لیے برا پسند کیا, تم انصاف والے نہیں ہو سکتے. یہ وہ تعریف ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور دنیا کا دستور ہے ہم اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی اچھا ہی پسند کریں. اسی لیے اللہ کے حبیب کی صفات میں ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ گرتے ہوئے کو اٹھانے والے تھے. امت کو اس بات کی تعلیم دی اٹھنے والے کو گرا نہ دینا بلکہ گرے ہوئے کو اٹھا لینا. آج امت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ چلنے والے کو گرایا جاتا ہے, کاروبار والے کو مٹایا جاتا ہے. حسد عام ہو چکا, سحر جادو عام ہو چکا, ٹونا عام ہو چکا, اور نفرتیں عام ہو چکی, جس کے نتیجے میں مجھ سے یہ بھی دیکھا نہیں جاتا کہ ان کی بچی کا اچھی جگہ طے کیوں ہو رہا ہے, ان کا کاروبار اچھا کیوں چل رہا ہے, ان کو عزت کیوں مل گئی, یہ بڑا کیسے بن گیا, ان کو لوگ کیوں پوچھ رہے, مجھ سے یہ بھی دیکھا نہیں جا رہا ہے. افسوس میرے حسد نے مجھے پامال کر دیا, بربادیوں پر میں چلا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر انصاف کی تعریف کرنے والا کوئی. تو ہمارے اخلاق کا یہ حال, معاشرت کا یہ حال کہ بیوی کے حقوق نہیں, بچوں کے حقوق نہیں, وہ ترقتی رہتی ہے, اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا جاتا ہے, اپنا پورا وقت اپنے کام میں لگایا جاتا ہے, اور رات میں آتا ہے تو واٹس ایپ پر رہتا ہے, رات میں آتا ہے تو گوگل پر رہتا ہے. یہ اس کا وقت اپنے لیے خرچ ہو رہا ہے, بیوی کے لیے نہیں خرچ ہو رہا ہے, اور اس کو ایک نوکرانی والی زندگی بنا کر کے دے رکھا ہے. اور ہمارے ایمان کا حال یہ ہے اتنا کمزور ایمان ہو گیا کہ میری دکان پر 2 مرچ کیا مل گئے, 2 لیمبو کیا مل گئے کہ میں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہوں. ہم نے اپنے ایمان کو مرچوں میں بیچ دیا, لیمبو میں بیچ دیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ کو فرمایا بتاؤ تم کتنے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں کوئی خطرہ ہے ہمارے متعلق؟ فرمایا نہیں, ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے اس طرح دوڑیں گے جیسے ایک پیالہ کھانا ہو, صرف ایک پیالہ, اور کھانے والے بہت ہو, اور وہ بھی سب بھوکے ہو. تو وہ بھوکے لوگ جیسے پیالے پر دوڑتے ہیں اسی طرح لوگ تمہیں مارنے کے لیے دوڑیں گے. تو صحابہ سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ نحن المقلون او مقصرون, ہم کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ اس وقت میجورٹی میں ہوں گے, مائنورٹی میں ہوں گے, اقلیت میں ہوں گے, اکثریت میں ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مقصرون, تم بہت ہوں گے, بہت ہوں گے.
اس وقت پوری دنیا میں 52 ملک ہے مسلمانوں کے، 1-2 نہیں، 52 ملک ہے، انڈونیشیا سے لے کر اوپر تک چلے جاؤ، اور ان 52 ملکوں کو اللہ نے وہ خطہ، وہ زمین، وہ سمندر عطا فرمائے ہیں کہ اگر یہ لوگ صحیح ڈھنگ سے حکومت کرنے والے ہو، اللہ ان 52 ملکوں کو سپر طاقت بنا سکتا ہے، سپر طاقت۔ لیکن آپسی خرافات، خانہ جنگیاں، ایک دوسرے کے خلاف۔ خود ہمارے ہندوستان کے اندر سرکاری عدد کے مطابق 25 کروڑ مسلمان ہیں اور غیر سرکاری عدد پر 40 کروڑ ہے۔ کتنی بڑی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود نبی فرماتے ہیں کہ لوگ تمہارے پیچھے اس طرح دوڑیں گے جیسے ایک پیالے پر لوگ کھانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ فرمایا جی۔ فرمایا وجہ کیا ہوگی؟ کیا وجہ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے جو وجہ بیان فرمائی سنو۔ فرمایا تم میں وہن آ جائے گا، وہن۔ صحابہ فرماتے وہن کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ سے غافل ہو جاؤ گے، دنیا کی محبت آ جائے گی۔ جب تم میں یہ 2 صفتیں آ جائیں تو سمجھ لو کہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے دوڑیں گے اور تمہاری ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ سے غفلت، دنیا کی محبت۔ آج آپ دیکھ لو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ کورٹ میں جھوٹی قسم بھی کھا لیا کرتا ہے اللہ کے نام کی، قرآن تک پکڑ لیا کرتا ہے، حالانکہ یہ جانتا ہے کہ یہ مکان میرا نہیں ہے، یہ کھیت میرا نہیں ہے، یہ دعویٰ میرا غلط ہے۔ ان سب کے باوجود وہ قرآن پکڑنے کے لیے تیار، وہ اللہ کے نام کی بے حرمتی کر کے قسم کھانے کے لیے تیار۔ ہم نے اللہ سے غفلت کر کے دنیا کی محبت لائے یا نہیں لائے؟ فرمایا جب تم میں یہ بیماری عام ہو جائے گی تو اللہ تمہاری طاقتوں کو ختم کر دے گا، پھر تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تمہیں بچانے والا بھی کوئی۔ تو میرے بھائیوں، بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں دنیا میں وجود عطا فرمایا اور حسب ضرورت اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا رہا، یہاں تک کہ ہمیں بڑے بنائے اور ہماری ساری ضرورتوں کو، ہمیں جتنی ضرورتیں تھی وہ سب عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ اس رب کے شکر گزار بندے بنے، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اس لیے کہ دوبارہ ہمیں پھر قبرستان کی طرف جانا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے اندر کیوں نہ ہو، موت تمہیں وہاں بھی پہنچ کر رہے گی۔ سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے، اگر کوئی باقی رہنے والا ہے تو اللہ کی ذات۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، عمر نے فرمایا ہوش آواز ہوں گے؟ فرمایا جیسے ابھی ہے۔ فرمایا تب تو کوئی حرج نہیں، اذن فلا حرج، میں جواب دے دوں گا، لیکن یہ عمر ہی بول سکتے۔ حتیٰ کہ بخاری شریف میں ہے کہ دفن کرنے والا جب چلتا ہے ان المیت یسمع قرع نعالہم، تو ہماری میت ہمارے چپل کی آواز کو بھی سنتی ہے کہ جا رہے ہیں۔ اسی لیے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے عبداللہ میرے مرنے کے بعد اتنی دیر میری قبر پر کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کم سے کم 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ تو میری قبر پر کھڑے رہنا، اس لیے کہ فرشتے جب سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو کم سے کم تیری وجہ سے مجھے ہمت رہے گی۔ یہ صحابی ہو کر کہہ رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ صحابی ہو کر کہہ رہے ہیں، اور ایسا ہی کیا۔ اسی لیے علماء نے مستحب لکھا ہے کہ تدفین کے بعد ہمیں چاہیے کہ قبر پر کھڑے رہ کر آہستہ آہستہ آواز میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو پڑھتے رہیں تاکہ اندر میں جواب دینے میں سہولت ہو۔
لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا. اللہ کے نبی فرماتے تمہارے میت کو کلمے کی تلقین کرو. تو حضور فرماتے انکم تفتنون فی قبورکم، تم تمہاری قبروں میں آزمائے جاؤ گے. پھر اللہ کے نبی فرماتے میرے بارے میں سوال ہوگا تم سے. پھر اللہ کے نبی فرماتے کہ اگر تم نیک ہوں گے، صالح ہوں گے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مول صاحب کوئی نصیحت کرو. میں نے کہا 3 باتیں یاد رکھو، میری نہیں ہے یہ بزرگوں کی بات ہے. 3 باتیں یاد رکھو. اللہ کی عبادت کرو، نبی کی اطاعت کرو اور مخلوق کی خدمت کرو. یہ 3 کام کرو، اللہ تمہیں ضرور جنت عطا فرمائے. اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت. اور خدمت کو آپ معمولی نہ سمجھیں، خدمت بہت بڑی دولت ہے. مولانا عبد الرحمان صاحب سے بھی رحمت اللہ علیہ جب ہمارا پڑوسی ملک الگ ہوا اور دہلی کے اطراف میں قتل عام شروع ہوا تو مولانا مسلمانوں کو بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے. 15-20 دن ذکر بھی چھوٹ گیا، اشراق چاس تہجد بھی چھوٹ گئی، تلاوت قرآن بھی گیا، کچھ نہیں کر سکے. 15-20 دن کے بعد اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور شاہ صاحب سے فرمایا حضرت یہ لوگوں کو بچانے کے لیے میری تہجد بھی گئی، میری اشراق بھی گئی، میری چاس بھی گئی، میری تلاوت قرآن بھی گئی، میرا ذکر بھی گیا، سب کچھ چلا گیا. حضرت دعا فرمائے صرف فرض پڑھتا رہا، اللہ مجھے دوبارہ ذکر کی توفیق دے دے، تلاوت کی توفیق دے دے، تہجد کی توفیق دے دے. تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کا جملہ سنو خدمت خلق پر. شاہ عبد القادر صاحب نے فرمایا مولوی حفظ الرحمان یہ جو تم نے 15 دن امت کی خدمت کی اور لوگوں کو بچانے کے لیے دوڑے ہو، تم یہ 15 دن کی خدمت مجھے دے دو، میں اپنی زندگی کی عبادت تمہیں دے دیتا. مخلوق کی خدمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ 3 کام کرو، اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت، مخلوق کی خدمت. یہ 3 کام اتنے بڑے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ تم قبر میں میرے متعلق آزمائے جاؤ گے، تم نیک ہوں گے. تو نبی کہتے ہیں تم یہ جواب دو گے یہ ہمارے نبی ہے محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی، جو ہدایت کو لے کر آئے تھے اور ہم نے ان کی بات کو مانا تھا، یہ وہی نبی ہے. تو فرشتے کہیں گے ہم کو یہی امید تھی کہ تو یہی کہنے والا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے بخاری میں ہے نم صالحہ، سکون سے سو جا، یعنی اس کی روح کو کہا جاتا ہے سکون سے سو جا. اور ترمذی کی روایت میں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. علماء فرماتے کہ پہلی رات کی دلہن سے کیوں تشبیہ دی؟ فرمایا جیسے پہلی رات کی دلہن کو صبح میں اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، اے نیک بندے تو بھی سو جا، اب قیامت تک تیرے اللہ کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، اطمینان سے سو جا. اور صبح جب پہلی رات کی دلہن اٹھتی ہے تو اس کی پہلی نظر اپنے شوہر پر پڑتی ہے. اے نیک بندے قیامت میں جب تو اٹھے گا تو تیری پہلی نظر تیرے اللہ پر پڑے گی. یہ نیک آدمی سے متعلق جس کی عبادت بھی صحیح، معاملات بھی صحیح، اخلاق بھی صحیح. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% ہمارے سب کچھ صحیح ہی ہو جائے گا، یہ میں نہیں کہتا. کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب کوشش کرتا ہے پھر اس میں کوتاہیاں ہو جاتی ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنی رحمت کی چادر کو لے کر تجھے معاف کر دیتا ہوں. لیکن کوشش تو کرے پہلے. اگر کوشش ہی نہیں کی تو کیا مسئلہ ہوگا؟ اور فرمایا جب بندہ گنہگار ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اللہ کا باغی، نبی کا باغی ہوتا ہے، تو پھر فرشتہ جب اس کو پوچھتا ہے نبی علیہ السلام کے باب میں تو وہ یہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا.
لوگ کہتے تھے دنیا میں کہ مسلمانوں کا ایک کوئی نبی ہے، میں نے یہ سنا تھا، باقی نہ مانا نہ جانا، اس کے علاوہ مجھے کوئی۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، فرشتے کے ہاتھ میں گرز لوہے کا ہوتا ہے اور یہاں مارتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں ہمیں تجھ سے یہی امید تھی کہ تو باغی بن کر آنے والا ہے، اب تو بھی دیکھ لے کہ اللہ کا معاملہ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مومن کا عقیدہ ہے کہ ہمیں جانا ہے، ہوگا دنیا والوں کا عقیدہ مر گئے مٹی ہو گئے معاملہ ختم ہو گیا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمیں حساب دینا ہے، ہمیں اپنے رب کریم کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہمیں محدود زندگی اللہ نے 50 سال 70 80 سال کی دے رکھی ہے، اس میں 15 سال بلوغ کے نکال دو تو اس کے بعد جو 50-55 سال ہمارے بچ جاتے ہیں، یہ 50-55 سال کی جو مدت ہے، اس مدت کو بجائے عریانیت، بے حیائی، گندگی، غلط راستوں میں گزارنے کے اللہ کے راستے پر گزاری جائے۔ اللہ کے راستے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہو، مطلب کاروبار بھی حلال کا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% مسجد ہی کے بن کر رہ جاؤ، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ دل مسجد سے لگا ہوا ہونا چاہیے، تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، اور دین کی اشاعت کرو، دین کو پھیلاؤ، دوسروں کو سکھاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور دوسری روایت میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دینے والا۔ وقال اننی من المسلمین، اور جب اس کے ہاتھ پر کوئی ہدایت پا جاتا ہے، کوئی شراب چھوڑ دیتا ہے، کوئی نمازی بن جاتا ہے، کوئی جگار چھوڑ دیتا ہے، تو اتراتا نہیں ہے، غرور نہیں کرتا، بلکہ یوں کہتا ہے اے اللہ میرا کمال نہیں تیرا فضل ہے، میں تو عام مسلمانوں کی طرح مسلمان ہوں۔ عبادتوں کا نشہ بڑا خطرناک ہے، شراب کا نشہ تو اتر بھی جاتا ہے، پیسوں کا نشہ بھی کبھی اتر جاتا ہے، لیکن عبادت کا نشہ بڑا خطرناک۔ کیسا نشہ؟ نمازی ہے تو بے نمازی کو حقیر سمجھتا ہے، شراب نہیں پیتا شراب پینے والوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ بھائی اس کا کام برا ہے، وہ آدمی برا نہیں ہے۔ اگر آدمی برا ہوتا تو اللہ کے باغی نافرمان کافروں کو، مشرکوں کو اپنے سینے سے کیوں لگاتے؟ حضور نے اپنے سینے سے لگایا، اور یہی وہ اچھے اخلاق تھے کہ ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب موت یقینی چیز ہے تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ مجھے تو کچھ اور بات کہنا تھا، لیکن وہ مولانا نے ایک لمبی چوڑی مرحوموں کی لسٹ پیش کر دی کہ فلاں کا بھی انتقال ہوا، فلاں کا بھی انتقال ہوا، تو ذہن میں یہی آیا کہ لاؤ موت سے متعلق کچھ باتیں کہہ دی جائیں تاکہ زندہ لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو، اور جو جی رہے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کہ جیسے وہ چلے گئے ہیں ویسے ہم کو بھی جانا ہے۔ ہم بھی بے بس و بے کس کسی کے کندھے پر بیٹھ کر جانے والے ہیں۔ ہماری بھی بے بسی کا عالم یہ ہوگا کہ غسل کے لیے ہم کروٹ بھی نہیں بدل سکیں گے، کفن بھی نہیں پہن سکیں گے، پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ ارے اگر میرے منہ میں پانی ڈالا جائے گا تو وہ بھی اندر چلا جائے گا، میں نکالنے کی بھی قدرت نہیں رکھوں گا۔ اتنی بے بسی اور بے کسی کا عالم ہوگا، تو اس بے بسی اور بے کسی کے عالم سے پہلے یہ جو ابھی اختیاری زندگی ہے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب ہونے والا ہے، اس سے پہلے خود حساب کر لو، اپنا معاملہ کلیئر کر لو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب صاف کرنا چاہیے، ہر وقت نگرانی رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی زندگیاں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے مدرسوں میں ہمہ ہمی کا وقت چل رہا ہے، چونکہ ابھی 2 مہینے میں اب بخاری کے جلسے شروع ہونے والے ہیں، تو ہمیں اپنی کتابیں بھی پوری کرانا ہے، اور مغرب کے بعد بھی سبق ہوتا ہے، عشاء کے بعد بھی سبق ہوتا ہے۔ لیکن مولانا یوسف صاحب اسرائیل بن کر کے تشریف لائے میرے پاس اور کہا تجھے ہماری بستی میں کسی طرح آنا ہے، محبت فرماتے ہیں پرانے دوستوں میں سے ہمارے۔ تو یہ بیچارے 2 سال سے کہتے رہتے تھے کوثر کب آئے گا، کوثر کب آئے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو آج مقدر ہوا، حق تعالیٰ جل شانہ نے ہماری آپ کی ملاقات کرائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ
کہ مومن مومن سے جب ملتا ہے اور سلام کرتا ہے اور دوسرا جواب دیتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ دل سے سلام و جواب کی بنیاد پر یہ بھی دعا ہے. سلام جو ہے نا دعا ہے, اور جب سلام و جواب ہوتا ہے نا تو اللہ اخلاص والے سلام کی برکت سے سلامتی عطا کر دیتا ہے, تو بیماروں کو شفا ہو جاتی ہے, صحت ہو جاتی ہے, بستیوں کے بننے کا اللہ نظام بنا دیتا ہے, فیصلہ فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے مرحومین کے نام لیے گئے اللہ سبھی کی مغفرت فرمائے, سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, سب کے درجات کو بلند فرمائے, ہمیں نیک بننے کی, ایک بننے کی, اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ابھی منگل کی مجلس میں ایک بات پیش کی تھی. میں نے کہا کہ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس میت کی 100 آدمی نماز پڑھ لیں, 100 آدمی, حدیث شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس میت کی مغفرت کر دیتا ہے 100 آدمی کو. ایک روایت میں تو 40 آدمی ہے, لیکن چلو ہم نے 100 لیے, اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس ایمان ہو. علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس حدیث کے سامنے رکھ کر کہ اگر ناش کو بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو, میت کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو, تو تھوڑی دیر انتظار کر لو لوگوں کا, یعنی ادھر انتقال فوراً دفن مت کر دو 1 گھنٹے میں, اتنا جلدی بھی مت کرو. ہاں جلدی ثابت ہے ضرور سے, یہ بھی نہیں کہ ابھی شام عصر میں انتقال ہوا کل صبح تک لے کر بیٹھے رہو, یہ بھی نہیں, لیکن اتنی بھی جلدی نہ کرو کہ لوگوں کو آنے کا موقع نہ ملے. ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ اگر ناش کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو تھوڑا انتظار کر لو تاکہ لوگ جمع ہو جائیں, اس کی جنازے کی نماز پڑھ لے, اس غریب کا بیڑا پار ہو جائے گا, اللہ مغفرت کر دے گا. میں نے اس حدیث شریف سے استدلال کیا. میں نے کہا کہ 100 آدمی جب نماز پڑھتے ہیں تو مرحوموں کا فائدہ ہو جاتا ہے, تو ہم دنیا میں اجتماعیت اور آپس میں محبت سے رہیں گے تو کیا زندوں کو فائدہ نہیں ہوگا؟ جب مرحوموں کو ہوتا ہے تو زندوں کو کیوں نہیں ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اتفاق سے رہیں, اجتماعیت سے رہیں. ید اللہ مع الجماعت, اللہ کی نصرت جماعت پر ہوتی ہے. ریور کے اوپر شیر حملہ نہیں کرتا, لیکن بکری الگ ہوتی ہے تو شیر حملہ کرتا ہے. اگر ہم نکلیں گے جماعت سے تو پھر شیطان بھی حملہ کرے گا, دشمن بھی حملہ کرے گا. جماعت میں رہیں گے تو اللہ کی نصرت و مدد اترے گی. اس لیے اتفاق سے رہو, اتحاد سے رہو, محبت سے رہو, پیار سے رہو, ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو, درگزر کرنے والے بنو. جہاں لوگوں سے ہم معافی کی امید رکھتے ہیں وہاں ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو معاف کر دیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما, ہمارے مردوں کو بھی مغفرت فرما. ہم سب پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما, اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ بھوکوں کو کھانا عطا فرما, پیاسوں کو پانی عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اے اللہ بے روزی روٹی والوں کو روزی عطا فرما. اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کے گھروں کو آباد فرما, گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ٹونا جادو سے سب کی حفاظت فرما, حسد سے حفاظت فرما, بیماریوں سے نجات عطا فرما. سب کی دلی مرادوں کو اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. اللہ جب تک جلائے آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, اور جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمانا. اے اللہ ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر موت عطا فرما, تلاوت قرآن پر موت عطا فرما, سجدوں میں موت عطا فرما, ذکر میں موت عطا فرما. اللہ تیری یادوں میں موت عطا فرما. اللہ تیرا پروانہ ہم سب کو نصیب فرما. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ یہ مجمع صرف تیرے اور تیرے حبیب کی نسبت پر آیا ہوا ہے, ان کے آنے کو قبول فرما لے.
سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے، مجلہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نماز کی لذت عطا فرما، تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور، فتن، بلایا، مصائب سے ہماری اور ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں سلام کر دیتا ہوں، مصافحے کی زحمت نہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی پانی پلا دو، لاؤ دو بہت پانی پلا دو، چلو لو یہ آپ کی گھڑی شریف۔ 7 تاریخ کو مفتی محمود www.attableek.com, the reviver of